سامعین، آپ جو کتاب سماعت کر رہے ہیں اس کا نام ہے معمولی باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ آج اس کی 7ویں قسط ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ 7ویں قسط کا آغاز چیپٹر نمبر 60 سے ہوتا ہے۔ اس چیپٹر کا عنوان ہے کہ اپنی اوور ایکٹنگ کو مناسب رد عمل میں بدلیں۔ ایک خاص تناظر سے دیکھا جائے تو یہ تکنیک یہی بات کہنے کا ایک دوسرا انداز ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی ایک اوور ایکٹنگ ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے میں ہر چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، اونچی اونچی آوازوں سے بولا جاتا ہے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی اتنی بری نہیں ہے جتنی ہم اسے بنا رہے ہیں۔ ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جب ہم چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں تو یہ ہم ہی کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا۔ میں نے اس حقیقت کا ادراک کر لیا ہے کہ زندگی کو ایک طویل دورانیے کا کھیل نہ سمجھ لینے سے زندگی بہت پرسکون ہو جاتی ہے۔ جب میں بہت زیادہ تھک جاتا ہوں یا بہت سنجیدہ ہو جاتا ہوں تو مجھے خود کو یہ یاد دلانا پڑتا ہے کہ میرا ڈرامہ شروع ہو چکا ہے۔ تقریباً ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے اپنی سنجیدگی سے بھی فائدہ ہی ہوتا ہے، اور میں یہ سوچ کر ہنسنے لگ جاتا ہوں کہ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے ٹی وی کا چینل کسی اور جگہ بدل دیتا ہوں۔ میرا اوور ایکٹنگ ڈرامے میں رد عمل بدل جاتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی سوپ اوپیرا دیکھا ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ڈرامے کے کردار عجیب عجیب حرکتیں کرتے اور چلا چلا کر بولتے ہیں۔ کوئی شخص اپنی شریک حیات کو دھوکہ دیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کا رد عمل کچھ ایسا ہوتا ہے، اوہ میرے خدا، میرے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ اسی طرح چلا چلا کر اپنے مسئلہ دوسروں کو بتاتا ہے اور اپنی زندگی کو ایمرجنسی بنا لیتا ہے، یعنی اوور ایکٹنگ والا ڈرامہ۔ اگلی بار جب آپ پریشان ہوں تو اس حکمت عملی کو ضرور آزما کر دیکھیں اور اپنے اوور ایکٹنگ ڈرامے کو مناسب رد عمل دیں۔ چیپٹر نمبر 61، اپنے مختلف نظریات سے کتابوں سے آرٹیکل پڑھیں اور ان سے کچھ سیکھیں۔ کیا کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ آپ نے زندگی میں جو بھی پڑھا ہے وہ آپ کے اپنے نظریات کو عملی بنیاد فراہم کرتا اور انہیں مضبوط کرتا ہے یا نہیں؟ یہی بات ہمارے ریڈیو سننے اور ٹی وی دیکھنے والوں کی عادت کے بارے میں بھی سچ ہے۔ در حقیقت امریکہ کے سب سے مشہور ریڈیو شو کے بارے میں بھی سامعین نائب ہیڈ کا کردار ادا کرتے ہیں، جیسے کہہ رہے ہوں میں یہ پہلے سے جانتا ہوں، مجھے کچھ اور بتاؤ۔ لبرلز ہوں یا کنزرویٹو، ہم سبھی ایک جیسے ہیں۔ ہم اپنی رائے بناتے ہیں اور پھر پوری زندگی اس کوشش میں گزار دیتے ہیں کہ ہماری رائے بالکل درست ہے۔ یہ ضدی پن اچھا نہیں ہے، کیونکہ ہم اختلاف رائے سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس لیے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہم جو انرجی اس ضد میں خرچ کرتے ہیں وہ ہمیں کسی اچھی چیز کے قریب بھی لا سکتی ہے۔ ایک بند دماغ شخص ہر چیز کو ایک ہاتھ کی دوری پر رکھتا ہے، یعنی الجھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ ہم سب یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم زندگی کے بارے میں صرف اپنے نظریے اور رائے کو درست مانتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دو مختلف رائے رکھنے والے افراد جو ایک دوسرے سے الجھتے ہیں وہ ایک دوسرے کے نقطہ نظر سے ہی ایسی مثالیں ڈھونڈ سکتے ہیں کہ دونوں کو درست ثابت کیا جا سکتا ہے۔ یہ جاننے کے باوجود بھی ہم مزید ضدی بھی ہو سکتے ہیں یا اپنے انداز میں تبدیلی اور نرمی اختیار کر کے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ سکتے ہیں۔ زندگی کے بارے میں آپ کا نظریہ کچھ بھی ہو، روزانہ صرف چند منٹ اس سرگرمی میں گزاریں کہ مختلف رائے رکھتے ہوئے آپ کتابوں اور آرٹیکلز کا مطالعہ کریں۔ آپ کو اپنے بنیادی عقائد کو بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ نئی حکمت عملی آپ کے تناؤ کو کم کرنے میں مدد دے گی جو آپ کو کسی مخصوص نقطہ نظر کی وجہ سے ملتا ہے۔ یہ دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو نہ صرف لوگوں میں معصومیت تلاش کرنے میں مدد دے گا بلکہ آپ میں صبر کی خوبی بھی پیدا کرے گا۔ آپ ایک مطمئن اور فلسفیانہ انسان بن جائیں گے کیونکہ آپ دوسروں کی رائے کو منطقی نظر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میری بیوی اور میں امریکہ کے سب سے آزاد خیال اور قدامت پسند رسالوں کے باقاعدہ قاری ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں اقسام نے زندگی کے بارے میں ہمارے نظریات کو بہت وسیع کر دیا ہے۔ چیپٹر نمبر 62،
ایک وقت میں صرف ایک کام کریں۔ ایک دن گاڑی چلاتے ہوئے میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ کافی بھی پی رہا تھا اور شو بھی بنا رہا تھا۔ پرفیکٹ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، کیونکہ میں اپنے اس معاشرے میں پاگل پن کی کسی مناسب مثال کی تلاش میں تھا جو مجھے مل گئی تھی۔ ہم کتنی بار ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کارڈلیس فون ہیں جن کا مقصد ہماری زندگی کو آسان بنانا تھا، لیکن انہوں نے ہماری زندگیوں کو کنفیوز کر دیا ہے۔ میں اور میری بیوی اپنے ایک دوست کے گھر کھانے پر گئے، جہاں وہ خاتون کارڈلیس پر کسی سے بات بھی کر رہی تھی، دروازے کی گھنٹی پر بھی دھیان دے رکھا تھا، کھانا بھی دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنی بچی کا ڈائپر بھی تبدیل کر رہی تھی۔ ہم اکثر ایسا ہی کرتے ہیں، فون پر بات بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کسی اور کی باتوں کا بھی جواب دے رہے ہوتے ہیں، یا پھر 3 یا 4 کام ایک ہی وقت میں کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو ایک لمحے میں موجود رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس طرح آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں نہ صرف اس کام کا لطف کھو دیتے ہیں بلکہ اس پر توجہ بھی مرکوز نہیں رہتی۔ ایک دلچسپ مشق یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ وقت کو تقسیم کر لیں کہ فلاں وقت میں صرف فلاں کام کرنا ہے، خواہ آپ برتن دھو رہے ہوں، اپنے بچے سے کھیل رہے ہوں، گاڑی چلا رہے ہوں، فون پہ بات کر رہے ہوں یا کچھ بھی کر رہے ہوں، لیکن ایک وقت میں صرف ایک کام جو آپ کرتے ہیں اس میں مکمل طور پر منہمک اور مصروف ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ چیزیں واقع ہوں گی۔ ایک یہ کہ آپ جو کر رہے ہوں گے اس سے لطف اندوز ہوں گے، چاہے وہ کام اتنا اچھا نہ بھی لگے جیسے برتن دھونا وغیرہ، اور دوسرا یہ کہ آپ کتنی جلدی اور اچھے طریقے سے کوئی کام ختم کر لیتے ہیں۔ چونکہ میں زیادہ تر لمحہ موجود میں رہتا ہوں، اس لیے کوئی بھی کام کرنے کے لیے میری صلاحیتیں نکھر گئی ہیں، یعنی لکھنا، پڑھنا، گھر کی صفائی وغیرہ وغیرہ۔ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اس کا آغاز آپ کے ایک وقت میں ایک کام کرنے سے ہوگا۔ آپ اس کو آزما کر دیکھیے۔ چیپٹر نمبر 63، 10 تک گنتی گنیں۔ جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد جب مجھ پر اور میری بہن پر غصہ ہوتے تو وہ 10 تک بلند آواز میں گنتی گننے لگتے۔ یہ ایک حکمت عملی ہے جسے بہت سے والدین غصے کے وقت استعمال کرتے ہیں، اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ آئندہ کیا کرنا ہے۔ میں نے اس تکنیک کے ساتھ سانس کی تکنیک ملا کر اسے کچھ مزید بہتر کیا ہے۔ جب آپ غصے میں ہوں تو ایک لمبی گہری سانس لیں اور 1 سے گنیں، پھر اپنے جسم کو تھوڑا ریلیکس کریں اور یہی طریقہ 10 تک دہرائیں۔ اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ ہو تو آپ 25 تک بھی گن سکتے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں ایسا کر کے آپ مراقبے کی ایک چھوٹی سی مشق کرتے ہیں تاکہ آپ کا ذہن صاف ہو جائے۔ گنتی اور سانس لینے کا امتزاج اتنا بہترین ہے کہ 10 تک پہنچتے پہنچتے آپ کے لیے غصے کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کے پھیپھڑوں میں موجود آکسیجن اور سانس لینے کا درمیانی وقفہ آپ کو اپنا نقطہ نظر بدلنے یا بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی باتوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ مشق پریشانی اور تناؤ کی حالت میں بھی یکساں مفید ہے۔ جب بھی آپ کو ایسا محسوس ہو اس مشق کو ایک بار ضرور آزمائیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ غصے میں نہیں ہیں تب بھی اس مشق کو 1 یا 2 منٹ ضرور دیجیے۔ میں نے یہ مشق اپنی زندگی کا حصہ بنا لی ہے کیونکہ یہ ریلیکس کرتی ہے اور تناؤ کو ختم کرتی ہے۔ اکثر اوقات یہ مجھے غصے میں آنے ہی نہیں دیتی۔ چیپٹر نمبر 64، خود کو طوفان کی آنکھ میں گھرا ہوا محسوس کریں۔ طوفان کی آنکھ کسی سمندری طوفان، گرداب، ٹارنیڈو یا ٹائفون کا مرکز ہوتا ہے جو سب سے پرسکون ہوتا ہے اور باقی طوفان کی سختی اور ہیجان سے بھی الگ ہوتا ہے۔ مرکز کے اندر ہر چیز پرسکون ہوتی ہے لیکن اس کے آس پاس تباہی اور بے سکونی ہوتی ہے۔ یہ کتنا اچھا ہو کہ اگر ہم بھی مسائل میں گھرے ہونے کے باوجود پرسکون ہوں۔ حیران کن طور پر ایسا تصور کرنا بہت ہی آسان ہے کہ آپ بھی انسانوں کے سمندر کی آنکھ میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس میں ارادے اور مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا فرض کریں کہ آپ ایک خاندان کی پارٹی میں جا رہے ہیں جہاں بہت ہلہ گلہ ہوگا۔ آپ خود سے ایسا کہہ سکتے ہیں کہ آپ پرسکون رہنے کا ایک موقع حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ آپ خود سے ایسا شخص بننے کا تہیہ کرتے ہیں جو پورے کمرے میں سکون کی اعلیٰ مثال ہوگا۔
آپ سننے یا سانس لینے کی مشق کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پرسکون رہنے کا ارادہ کر لیا ہے تو آپ کسی بھی مشق کے ذریعے ایسا کر سکتے ہیں۔ تاہم ایسی گھریلو پارٹیوں، سالگرہ کی پارٹیوں میں جیسے مشاغل کے علاوہ آپ اس کی مشق کر کے بڑے بڑے مسائل بھی پرسکون رہنے کا ایک ٹریک ریکارڈ بنا سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی نوٹس کریں کہ طوفان کے مرکز میں رہنے سے آپ لمحہ موجود میں زیادہ فوکس کریں گے۔ آپ اپنی ذات سے پہلے سے زیادہ لطف اندوز ہوں گے۔ جب آپ ایسے بے ضرر مشاغل میں ماہر ہو جائیں گے تو آپ زندگی کی بڑی مشکلوں میں بھی پرسکون رہنا سیکھ جائیں گے۔ اگر آپ رفتہ رفتہ لیکن مستقل مزاجی سے آغاز کریں تو ایسا ہونا ناممکن نہیں ہے۔ چیپٹر نمبر 65، اپنے پلان تبدیل کرنے میں نرمی کا مظاہرہ کریں۔ جب میں اپنے ذہن میں کسی بات کا منصوبہ بنا لیتا ہوں تو روزمرہ بہاؤ کے ساتھ بہنا اور اس پلان کو نظر انداز کر دینا ذرا مشکل لگتا ہے۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے اور کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے کہ کسی بھی پروجیکٹ کو کامیابی سے مکمل کرنے کے لیے مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی منصوبے کے بارے میں سخت گیر رویہ اپنانا بھی نہ صرف اپنے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ میں اپنا لکھنے لکھانے کا کام صبح کرتا ہوں۔ مثلا اس کتاب کے لیے میرا یہ ہدف ہو سکتا تھا کہ میں نے 1 یا 2 حکمت عملیوں کو صبح کسی کے بھی بیدار ہونے سے پہلے لکھنا ہے، لیکن میں کیا کروں اگر میرا 4 سالہ بچہ ذرا جلدی اٹھ جائے اور نیچے میرے پاس آ جائے؟ میرے منصوبے اکثر بدل جاتے ہیں، لیکن میں کیا کروں؟ یا میرا یہ ارادہ ہو کہ آج میں نے آفس جانے سے پہلے تھوڑا دوڑنا ہے، لیکن عین گھر نکلنے سے پہلے ایک ایمرجنسی کال آ جائے تو میں کیا کروں؟ ایسی بہت سی مثالیں ہمیں روز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہم نے کوئی کام کرنے کا منصوبہ بندی کی لیکن نہیں کر پائے۔ کسی نے ہم سے کوئی کام کرنے کا وعدہ کیا لیکن وہ شخص بھی نہیں کر سکا۔ ہم نے زیادہ پیسے کمانے کا سوچا لیکن ہم اپنے ہدف سے کم روپیہ کما سکے۔ آپ نے وقت کسی اور کام کے لیے رکھا تھا لیکن وہ کسی انچاہے کام میں صرف ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی ہزاروں مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن اپنے آپ سے پوچھنے کا سوال یہ ہے کہ ان سب میں سب سے اہم کیا تھا؟ ہم اکثر اوقات یہ بہانہ بھی بناتے ہیں کہ منصوبوں میں تبدیلی ہونے سے مایوسی آ جانا ایک فطری رد عمل ہے۔ تاہم اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں۔ کیا کسی سخت قسم کے لکھنے کے سکیجول سے جڑے رہنا مناسب ہے، یا اپنے 4 سالہ بچے کو دیکھنا زیادہ اہم ہے، یا وہ 3 منٹ کی دوڑ اہم ہے، یا ایمرجنسی آنے والی فون کال؟ اس سے بھی اہم اور عام سوال ایک یہ ہے کہ اپنے پلان سے جڑے رہنا بہتر ہے یا بہاؤ کے ساتھ بہنا اہم ہے۔ یہ بات واضح ہے، ایک زیادہ پرسکون شخص بننے کے لیے آپ کو اپنے پلانز میں نرمی برتنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم کچھ استثنائی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ میں نے یہ بات بھی جانی ہے کہ ہر منصوبے کے کچھ فیصد چانس ناکامی کے ضرور ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ وہی چانس ہے جس کی وجہ سے میرا پلان پورا نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ جب آپ اپنے منصوبوں میں نرمی اختیار کریں گے تو کچھ حیران کن چیزیں واقع ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ پرسکون محسوس کریں گے، آپ کی تخلیقی صلاحیتیں بڑھیں گی، آپ کے پیداواری صلاحیت بھی بڑھ جائے گی کیونکہ آپ پریشانی میں گزارنے والا وقت کسی کام میں خرچ کریں گے۔ میں نے یہ بھی سیکھا ہے کہ میں اپنی ذمہ داریوں کو وقت پر پورا کروں گا اور ڈیڈ لائنز کا بھی خیال رکھوں گا۔ آخر کار آپ کے ارد گرد موجود لوگ بھی زیادہ پرسکون ہو جائیں گے۔ انہیں بھی محسوس ہوگا کہ اگر آپ کا منصوبہ بدلتا بھی ہے کسی بھی وجہ سے تو ان کو پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ اگلے وقت میں آپ اپنا کام پورا کر لیں گے۔ چیپٹر نمبر 66، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو سوچیں، نہ کہ اس کے بارے میں سوچیں جو آپ چاہتے ہیں۔ میں ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے مشیر کے طور پر کئی سال گزارنے کے باوجود یہ سیکھا ہوں کہ لوگوں میں سب سے بری اور تباہ کن عادت یہ دیکھی گئی ہے کہ وہ اس بارے میں سوچتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، نہ کہ اس بارے میں سوچتے ہوں جو ان کے پاس موجود ہے۔ قطع نظر اس سے کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے، ہم اپنی خواہشوں کی لسٹ بڑھاتے چلے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مطمئن ہی نہیں ہو پاتے۔ یہ سوچ جب یہ خواہش پوری ہو جائے گی
تو میں خوش ہو جاؤں گا، یہی سوچ ہماری خواہش پوری ہونے کے بعد پھر سر اٹھا لیتی ہے۔ ہمارے قریبی دوست نے نیا گھر خریدا، اگلی اتوار ہی وہ اس سے بڑا اور نیا گھر خریدنے کی بات کر رہا تھا۔ وہ اکیلا ایسا انسان نہیں ہے، ہم میں سے اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم وہ چاہتے ہیں، اگر ہمیں وہ حاصل نہیں ہوگا تو ہم غیر مطمئن رہیں گے، اور جب ہمیں وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو ہم کسی نئی خواہش کی تکمیل کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس طرح ہم ہمیشہ ہی ناخوش رہتے ہیں۔ خوشی اس صورت میں بالکل حاصل نہیں کی جا سکتی جب ہم نئی خواہشات پال رہے ہوں۔ خوش قسمتی سے خوش رہنے کا ایک فارمولہ ہے، اس میں ہمیں اپنی سوچ اپنی خواہش سے ہٹا کر اس پر مرکوز کرنا ہوتی ہے جو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ یہ سوچنے کی بجائے کہ آپ کا شریک حیات مختلف ہوتا، آپ اس کی موجودہ خوبیوں کے بارے میں سوچیں۔ اپنی کم تنخواہ کے بارے میں شکوہ کرنے کی بجائے یہ شکر کریں کہ آپ کے پاس جاب ہے۔ یہ خواہش کرنے کی بجائے کہ آپ کسی جزیرے پر چھٹی منانے جاتے، یہ سوچئے کہ آپ گھر کے قریب کتنے خوش ہو سکتے ہیں۔ ممکنات کی فہرست بھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ ہر بار جب آپ کاش میری زندگی ایسی ہوتی اس جال میں پھنسنے لگیں تو اپنی سوچ کا انداز بدلیں۔ ہر اس نعمت کو سوچئے جو آپ کے پاس موجود ہے اور جس کے بارے میں آپ شکر گزار ہو سکتے ہیں۔ جب آپ خود کو حاصل نعمتوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کو اور زیادہ ملتا ہے۔ اگر آپ اپنی شریک حیات کی خوبیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اور زیادہ محبت کرنے والی بن جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی جاب کے بارے میں شکر گزار ہوتے ہیں تو آپ کو اس سے بھی اچھی جاب ملے گی اور آپ زیادہ بہتر صلاحیتوں کے حامل ہوں گے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ گھر کے قریب رہ کر چھٹیوں کو زیادہ انجوائے کیا جا سکتا ہے تو آپ کو کسی جزیرے پر جانے کی کیا ضرورت ہے، اور اگر آپ کسی طرح جزیرے پر چلے بھی جائیں تو آپ زیادہ خوش بھی ہوں گے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ نے اپنے پاس موجود نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، نہ کہ ان چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے جو آپ کو دستیاب نہیں ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کی زندگی پہلے سے بہتر ہو جائے گی، اور شاید آپ پہلی بار یہ محسوس کریں کہ آپ مطمئن ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ چیپٹر نمبر 67، اپنے منفی خیالات کو نظر انداز کریں۔ ایک اندازے کے مطابق ایک اوسط انسانی ذہن روزانہ 50,000 کے قریب خیالات سوچتا ہے۔ یہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے کچھ خیالات مثبت اور تعمیری ہوتے ہیں، تاہم بدقسمتی سے ان میں سے زیادہ تر خیالات منفی، تخریبی، پریشان کن اور غصہ دلانے والے ہوتے ہیں۔ در حقیقت اہم بات یہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنے منفی خیالات آتے ہیں، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ آپ ان مثبت خیالات کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ عملی معنوں میں جب آپ منفی خیالات سے معاملہ کرتے ہیں تو صرف دو ہی آپشن ہوتے ہیں جنہیں آپ عملی طور پر آزما سکتے ہیں۔ آپ ان منفی خیالات کا تجزیہ کر سکتے ہیں، یعنی ان پر مزید سوچ سکتے ہیں، ان کا جائزہ لے سکتے ہیں، یا انہیں نظر انداز کر سکتے ہیں، یعنی سنجیدگی سے نہیں لیتے یا ان پر توجہ نہیں دیتے۔ یہ دوسرا آپشن، یعنی اپنے منفی خیالات پر بالکل یا کم توجہ دینا، انتہائی مناسب ہے۔ جب آپ کچھ سوچتے ہیں تو یہ صرف ایک سوچ ہوتی ہے۔ جب آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر تکلیف بھی دے سکتا ہے، مثال کے طور پر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے والدین کی جاب اچھی نہیں تھی، تو ماضی کا یہ خیال یا سوچ آپ کو پریشان کر دے گی اور آپ کے اندر کا موسم تہ و بالا ہو جائے گا۔ آپ اس خیال کو اپنے ذہن میں اہمیت دیں گے اور اس طرح خود کو اس بات پر راضی کر لیں گے کہ آپ نے خوش نہیں ہونا، یا آپ اس سوچ کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ کا بچپن مشکل نہیں تھا، لیکن اس لمحے آپ اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ کسی چیز کو کتنی اہمیت دینی ہے۔ اسی صورتحال کا آج صبح یا 5 منٹ پہلے آنے والے خیالات پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ صبح کام پر جاتے ہوئے جب آپ نے اپنے ذہن میں دلائل دیے تھے، وہ دلائل نہیں تھے بلکہ ایک سوچ تھی، اور اسی صورتحال کا اطلاق مستقبل پر بھی ہوتا ہے، چاہے وہ خیال آج شام کو آئے، اگلے ہفتے، اگلے سال۔ تاہم کوئی بھی صورت ہو، ایک بات آپ لازمی نوٹ کریں گے کہ آپ منفی خیالات کو جتنی کم توجہ دیں گے اتنے ہی آپ پرسکون رہیں گے، اور زیادہ ذہنی سکون کے ساتھ آپ کی کامن سینس اور عقل آپ کو درست کام کی جانب رہنمائی کرے گی۔ اس حکمت عملی میں تھوڑی کوشش درکار ہوتی ہے، لیکن یہ بہت ہی کمال کی تکنیک ہے۔ اگر آپ سوچیں گے تو اس کے نقد نتائج آپ کو ملیں گے۔
چیپٹر نمبر 68 اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ میں نے ایک بہت ہی ناخوشگوار اور افسوسناک صورتحال یہ مشاہدہ کی ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، ملنے جلنے اور ارد گرد کے افراد سے کوئی اچھی بات سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اپنے دل کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے کھلا رکھنے کی بجائے ہم اپنے گھمنڈ، تکبر، شرمندگی یا عدم اعتماد کے خول میں بند رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم خود سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس انسان سے سب کچھ سیکھ لیا ہے، اب مجھے کچھ اور سیکھنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی میں سیکھ سکتا ہوں۔ یہ افسوسناک بات ہے کیونکہ اکثر لوگوں کے قریب ترین لوگ انہیں بہتر جانتے ہیں۔ وہ بعض اوقات ہمیں ہمارے خود کو تباہ کرنے والے رویوں میں دیکھتے ہیں اور ہمیں ان سے نکلنے کا کوئی بہتر حل بھی دے سکتے ہیں۔ اگر ہم سیکھنے کے حوالے سے بہت زیادہ ضدی یا غرور کا شکار ہیں تو ہم اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے بہت سے اچھے مشورے اور تجاویز کو کھو دیتے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے دوستوں اور گھر والوں کے مشوروں اور تجاویز کے لیے اپنے دل و دماغ کو ہمیشہ کھلا رکھوں۔ حتیٰ کہ میں نے اپنے خاندان کے لوگوں اور کچھ دوستوں سے یہ بھی پوچھا ہے کہ میری ذات میں کون سی خامیاں ہیں۔ اس سے نہ صرف اس انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اسپیشل ہے، بلکہ آپ کو بہت اچھا مشورہ بھی مل سکتا ہے۔ یہ ہماری نشو و نما کے لیے ایک بہترین شارٹ کٹ ہے، تاہم لوگ اسے استعمال نہیں کرتے۔ اس میں تھوڑی سی عاجزی اور حوصلہ درکار ہوتا ہے اور اپنی انا کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ یہ صورتحال میں اور بھی اہم ہو جاتا ہے جب آپ مشوروں کو نظر انداز کرتے یا انہیں تنقید کے زمرے میں لے جاتے ہیں۔ تصور کریں جب آپ ان سے خلوص کے ساتھ مشورہ مانگیں گے تو انہیں کتنی خوشگوار حیرت ہوگی۔ اگر کسی انسان سے کوئی مشورہ لینا ہے تو ایسی چیز کا انتخاب کیجیے جس کے بارے میں وہ رائے کا اظہار کر سکے۔ مثلاً میں اپنے والد سے اکثر بزنس کے معاملات پر مشورہ چاہتا ہوں، حتیٰ کہ اگر وہ مجھے کوئی چھوٹا سا لیکچر بھی دے دیں تب بھی میرے لیے فائدہ مند ہی ہوتا ہے۔ وہ جو بھی نصیحت مجھے کرتے ہیں وہ مجھے چیزوں کو سمجھنے میں بہت مدد دیتی ہے، نہ کہ انہیں مشکل بناتی ہے۔ چیپٹر نمبر 69 آپ جہاں جس پوزیشن پر ہیں وہاں خوش رہیں۔ افسوسناک طور پر ہم میں سے اکثر لوگ اپنے خوش رہنوں کو ملتوی کرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم شعوری طور پر ایسا کرتے ہیں، لیکن ہم لاشعوری طور پر خود سے یہ کہتے رہتے ہیں کہ میں کسی روز ضرور خوش ہوں گا۔ ہم خود سے یہ کہتے ہیں کہ جب میرے بل ادا ہو جائیں گے تو میں خوش ہو جاؤں گا، میں اسکول سے نکل کر خوش ہوں گا، یا جاب حاصل کر کے یا جاب میں ترقی پا کر خوش ہوں گا۔ ہم خود کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی شادی کے بعد بچے پیدا کر کے اچھی ہو جائے گی۔ پھر ہم یہ سوچ کر پریشان ہوتے ہیں کہ بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، انہیں سنبھالنا مشکل ہے، نوجوانی کی عمر میں ہوتے تو اچھا ہوتا، اور جب بچے بڑے ہو کر ہمارے ہاتھ نہیں آتے تو بھی ہم پریشان ہوتے ہیں۔ ہم خود کو یہ یقین دلانے میں لگے رہتے ہیں کہ جب ہمارا شریک حیات اچھا ہوگا، گاڑی اچھی ہوگی وغیرہ وغیرہ تو ہم خوش ہو لیں گے۔ اس دوران میں زندگی بنا رکے چلتی رہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خوش رہنے کے لیے بہترین وقت لمحہ موجود ہے۔ اگر اب نہیں تو کب؟ آپ کی زندگی ہمیشہ چیلنج سے بھری رہتی ہے۔ بہترین بات یہ ہے کہ آپ اس بات کو تسلیم کریں اور ابھی سے خوش ہونا سیکھ لیں۔ میرے ایک دوست کا کہا ہوا میرا ایک پسندیدہ قول یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے تک تو میں یہی سوچتا رہا کہ زندگی ابھی شروع ہونی ہے، لیکن ہمیشہ ہی راستے میں کوئی نہ کوئی مشکل کھڑی ہوتی ہے۔ کسی چیز کو سب سے پہلے حاصل کرنا، کسی مسئلے کو حل کرنا، جب قرض ادا کر لوں گا تو خوش ہوں گا، اور پھر مجھ پر یہ واضح ہوا کہ یہ مشکلات ہی میری زندگی کا حصہ ہیں۔ اس نقطہ نظر نے مجھے یہ سمجھنے میں مدد دی ہے کہ خوشی کے حصول کا کوئی راستہ نہیں ہے، بلکہ خوشی بذات خود ایک راستہ ہے۔ چیپٹر نمبر 70 یاد رکھیے کہ آپ وہی بنیں گے جو کام آپ سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ روحانیت اور مراقبہ کی مشقوں میں سب سے زیادہ کیے جانے والا کام کسی عمل کو بار بار دہرانا ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ جو کام بار بار کرتے ہیں وہی بن جائیں گے۔ اگر مسلسل پریشان رہنے کی عادت ڈال لیتے ہیں
تنقید کو برداشت نہیں کرتے، خود کو درست سمجھنے پر اصرار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ زندگی ایک ایمرجنسی ہے، تو آپ کی زندگی انہی عادات کی عکاس ہوگی۔ آپ پریشان ہوں گے کیونکہ آپ نے پریشان رہنے کی عادت ڈال لی ہے۔ تاہم بالکل اسی طرح آپ اپنی ذات میں ہمدردی، صبر، عاجزی، انکساری اور سکون کی عادت کو بھی لا سکتے ہیں، بالکل اسی طرح مشق کر کے جیسے آپ نے پریشان ہونے کی مشق کی تھی۔ میرے خیال میں یہ کہنا درست ہے کہ مشق ہمیں پرفیکٹ بناتی ہے۔ پھر اس بات کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے کہ آپ کس چیز کی مشق یا پریکٹس کرتے ہیں۔ یہاں میں یہ تجویز نہیں کر رہا کہ آپ زندگی کو ایک ایسا مسلسل پروجیکٹ بنا لیں جہاں ہمیشہ آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑے۔ یہ آپ کی اندرونی اور بیرونی عادات کے بارے میں باشعور ہونے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ آپ کی توجہ کہاں ہے؟ آپ وقت کہاں گزارتے ہیں؟ آپ ایسی عادات اپنا رہے ہیں جو آپ کے اہداف کے لیے اہم ہیں؟ اپنے آپ سے یہ سادہ سا سوال پوچھنا اور پھر ان کا ایمانداری سے جواب دینا انتہائی اہم ہو سکتا ہے کہ ہماری عادات خود بخود ہمارے اہداف کے حصول کی جانب مائل ہوتی جا رہی ہیں۔ کیا آپ ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے وقت کو اپنی مرضی سے گزاروں گا یا اپنے وقت کو مراقبے میں گزاروں گا، تاہم پھر بھی آپ کو ایسا کرنے کے لیے وقت نہ ملا ہو؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اپنا زیادہ تر وقت گاڑی دھونے یا ٹی وی پروگرام کو بار بار دیکھنے میں گزار دیتے ہیں جنہیں وہ پسند بھی نہیں کرتے، اور پھر سوچتے ہیں کہ ان کی زندگی ان کی نشو و نما کرے گی۔ اگر آپ کو یہ یاد رہے کہ آپ جیسا عمل کرتے ہیں ویسے ہی بن جاتے ہیں، تو آپ اپنی ترجیحات کو لازمی طور پر بدل لیں گے۔ اگر آپ نے پرسکون ہونا ہے، بہتر ہونا ہے، تو آپ کو اس کے مطابق عادات کو بھی اپنانا ہوگا۔